میرا مطلب ہے سمندر میں ہوائی جہاز چلنے چاہیے۔ سمندر میں ہوائی جہاز؟ ایف ایم سائل صاحب ہنس پڑے۔ خیر سمندر میں نہ صحیح، ہوا میں صحیح۔ ویسے پانی کے جہاز اسمگلنگ کے لیے زیادہ موزوں رہتے ہیں۔ ابھی اتنی اونچی اڑان نہ کرو۔ نہیں، اتنی اونچی تیراکی کہہ سکتے ہیں، مگر تیراکی تو نیچی ہوتی ہے۔ ہاں، میرا مطلب یہی ہے کہ تم اسی قسم کے کام کرو، اور اس میں بھی سب سے پہلے ایک آسان کام کا انتخاب کرو۔ کتنا آسان؟ عمران نے پوچھا۔ مثلا اغوا، ایک نوجوان اور حسین لڑکی کا اغوا، بوڑھے نے کہا، اور عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، پھر وہ بامشکل تمام بولا، مجھے منظور ہے استاد، مگر اغوا کیسے کروں؟ استاد نہیں، مجھے تم سائل صاحب کہا کرو۔ سائل صاحب، مجھے یہ کام کیسے کرنا ہوگا؟ ابھی نہیں، اتنی جلد بازی مناسب نہیں ہے۔ پہلے میں تمہیں تربیت دوں گا، مشق کراؤں گا، تم ریہرسل کرنے کے بعد ہی یہ کام سر انجام دو گے۔ او میرے خدا، میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، خوش خشی، خوش خشی، میرا مطلب ہے خوش نصیبی۔ مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس اغوا کے صلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بہت بڑی رقم، مثلا سمجھ لو 50,000۔ عمران اس سے آگے کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے دونوں گال پھول گئے تھے اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ نہیں، اس قدر جذباتی ہونے کی کوشش مت کرو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو تمہیں نہ جانے کیا کیا دلوا سکتا ہوں، مگر پورے 50,000 یہ دے گا کون؟ عمران رو دینے والے انداز میں بولا، میں۔ سائل صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر بولے، اور اگر تم اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دو تو ایڈوانس بھی دے سکتا ہوں، لیکن کام تمہیں پوری مہارت سے کرنا ہوگا۔ آپ کی قسم سائل صاحب، آپ کے ماں باپ کی قسم، آپ کے تمام اہل خاندان کی قسم، میں کروں گا۔ کہہ رہا ہوں، جذباتی نہ ہو۔ ایف ایم سائل منہ بنا کر بولے، پھر کہنے لگا، لڑائی بڑائی سے دلچسپی ہے؟ ریوالور کا نشانہ کیسا ہے؟ آپ امتحان لے لیں، عمران نے جواب دیا۔ اچھا فرض کرو تم لڑکی کے مکان میں داخل ہوتے ہو، اور وہاں کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک قوی ہیکل آدمی تم پر چھپ کر حملہ آور ہوتا، تو تم کیا کرو گے؟ سائل صاحب نے سوال کیا، لیکن دوسرے لمحے عمران نے اچھل کر سائل صاحب کو پکڑ لیا، کمر پر لادا اور قالین پر دے پٹکا، پھر اپنا پاؤں ان کے منہ پر رکھ دیا۔ سائل صاحب کے حلق سے کٹے ہوئے بکرے کی سی آواز نکلی تھی۔ یہ سب عمران نے اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ وہ بول بھی نہیں سکے تھے۔ اگر موٹا قالین نہ ہوتا تو شاید آج ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ عمران پھرتی سے انہیں لمبا کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور داد طلب نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سائل صاحب بری طرح کرا رہے تھے، پھر بامشکل تمام وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ عمران نے انہیں سہارا پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سائل صاحب نے اسے ڈانٹ دیا، بدتمیزی مت کرو۔ مگر سنیے تو جناب، آپ خود اٹھ رہے ہیں۔ کمر توڑ دی میری۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ مد مقابل بھی اٹھنے کی کوشش کرے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ابے بس پیچھے ہٹ بے وقوف گدھے بدتمیز۔ سائل صاحب داڑے اور عمران چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اوہو، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ہائے ہائے۔ سائل صاحب بمشکل تمام کمر پر
ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو سکے تھے، انہوں نے کمر کو 2-3 مرتبہ جھٹکے دیے اور عمران بولا، کیا خیال ہے جناب، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا اگر مجھ پر کوئی حملہ آور ہو اور میں اسے اسی طرح زمین پر دے ماروں تو یہ غلط ہے یا صحیح؟ احمق ہو پورے، میں استاد ہوں تمہارا، میرا احترام کرنا چاہیے تمہیں، اس طرح بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا غلطی ہو گئی؟ نہیں بھائی بیٹھو، سب ٹھیک ہے۔ ان کی کمر میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہی نے تو پوچھا تھا۔ غلطی میری ہے، تم سے کیا کہوں؟ ویسے کل میں تمہیں ریہرسل کراؤں گا، رات کو کھانے کے بعد گفتگو کریں گے۔ میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ ساحل صاحب بمشکل تمام چل پا رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ اٹھے اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بہرحال یہ جگہ بری نہیں تھی اور اسے دیکھنا تھا کہ ساحل صاحب کا اصل مقصد کیا ہے۔ تل ابیب ٹیلی ویژن پر ملک کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ شاندار شخصیت کا مالک والس پیٹروگن لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ایٹمی توانائی کے اصول میں اس کا نظریہ کیا ہے۔ دیر تک وہ اپنی کارکردگی پر روشنی ڈالتا رہا اور اس کے بعد پٹری سے اتر گیا۔ اس نے کہا، میں حکومت اسرائیل کے لیے اب تک جو کچھ کرتا رہا ہوں اس میں صحیح معنوں میں میرا نظریہ قوم پرستی اور مذہب پرستی شامل رہا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اسے معاوضے کے لیے حصول کے لیے نہیں کیا۔ مجھے حکومت اسرائیل دیتی رہی، بلکہ میرے دن اور رات ان کی کوششوں میں مصروف رہے کہ ہم جو اپنے ملک میں اپنے مذہب اور ملت کی بقا کے لیے سرگرداں رہے ہیں، اس سے ہماری قوم کو کیا فائدہ ہوا ہے اور ہمارے دشمنوں کو کیا نقصانات پہنچے ہیں۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نظریے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، حکومت اسرائیل انہی الجھنوں میں پھنس گئی ہے جن الجھنوں میں پھنس کر اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ بہت عرصے سے غور کر رہا ہوں، میرے کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جن کی تکمیل کے بعد میں ان کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ملکی پالیسی پر بیرونی دباؤ ہے، کہیں حکومت ایکرمیہ کے، کہیں کسی اور بڑے ملک کے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ میں پوچھتا ہوں، ہم جو محنت کر رہے ہیں، ہم جو دن رات کی کاوشیں کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے چاروں طرف کے دباؤ میں رہے اور وہ نہ کر پائیں جو کر سکتے ہیں؟ بہت غور و خوض کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں رہ کر میں اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر پاؤں گا۔ میں عالم اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہوں، میں عظیم تر اسرائیل کا قیام چاہتا ہوں، لیکن ملکی پالیسیوں کے تحت مجھے یہ سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، چنانچہ اب بحالت مجبوری میں حکومت اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر رہا ہوں۔ میں کسی ایسی جگہ اپنی جنت بناؤں گا جہاں سے میں اپنے ہر منصوبے کی تکمیل کر سکوں۔ میں ایک آزاد انسان ہوں اور میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے کے لیے میں بالآخر تل ابیب چھوڑ دوں اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں اپنا مسکن بناؤں تاکہ وہاں سے میں اپنا کام بخوبی جاری رکھ سکوں۔ چنانچہ الوداع اہل وطن، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کسی اور حوالے سے ہی صحیح ٹیلی ویژن پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔
जो लोग वाल्स पेट्रोगन का इंटरव्यू ले रहे थे वो अंगश्त बदंदा रह गए। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर वाल्स पेट्रोगन, आप जो कुछ कह रहे हैं क्या आपको इसकी संगीनी का एहसास है? हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। गोया आप हुकूमत इसराइल से बगावत का ऐलान कर रहे हैं। मैं हुकूमत इसराइल से बगावत का ऐलान नहीं कर रहा, इसकी पॉलिसियों से इनराफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ मेरे मकसद की तकमील का मौका नहीं मिल सकेगा। लेकिन क्या हुकूमत आपको इस तरह छोड़ देगी? सवाल करने वाले ने पूछा और वाल्स पेट्रोगन मुस्कुरा दिया। ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा है और मैं ये आखिरी अल्फाज अदा कर रहा हूँ। इन आखिरी अल्फाज की अदायगी के फौरन बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। एक हेलीकॉप्टर टेलीविजन सेंटर के अकब में उतर चुका है। ये मुझे लेकर फौरन यहाँ से रवाना हो जाएगा। इस वक्त तक जब तक हुकूमत इसराइल के इंतजामी शोबे अलर्ट नहीं हो पाएंगे, मैं अपने इस मखसूस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बारे में अफसोस में बयान नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर मेरे लिए दूसरे इंतजामात मौजूद हैं। मैं ये सब कुछ करने के बाद ही यहाँ तक आया हूँ, चुनाचा मैं आप लोगों को खुदा हाफिज कहता हूँ। वो अपनी जगह से उठ गया और उसके बाद टेलीविजन स्क्रीन तो बेशक तारीक हो गया, लेकिन टेलीविजन स्टेशन में भगदड़ मच गई थी। ज़ाहिर है कोई कुछ नहीं कर सकता था। वाल्स पेट्रोगन दौड़ता हुआ टेलीविजन की इमारत के अकबी हिस्से से बाहर निकला। पीछे एक वसी व अरीज मैदान था और इस मैदान के आखिरी सिरे पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आ रहा था। किसी शख्स को हकीकत नहीं मालूम थी, इसलिए टेलीविजन स्टेशन में खूब अफरा तफरी मची हुई थी। सिक्योरिटी के अफराद कार्रवाई के इस हेलीकॉप्टर को रोक सकते थे, लेकिन उनके पास हदायत नहीं थी और वो अपने तौर अपने मुल्क के इस आला तरीन शख्सियत के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इसलिए बस वो मुंह देखते रह गए। चंद ही लम्हों के बाद हेलीकॉप्टर की मशीनें स्टार्ट हुई और वो फजा में बुलंद हो गया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इंटरव्यू टेलीकास्ट हो रहा था और उसे बहुत से जिम्मेदार अरकान देख रहे थे, इसलिए फौरन ही हलचल मच गई और फिर दिखावे के लिए एयरबेस से कुछ तियारे फिजा में उड़े और हेलीकॉप्टर को काबू में करने की कोशिशें की गई। लेकिन ज़ाहिर है कि कम से कम ये जिम्मेदार अरकान को ये बात मालूम थी कि इन कोशिशों की नौइयत क्या होनी चाहिए और हेलीकॉप्टर के साथ उन्हें क्या सलूक करना है। चुनाचा दिखावे की तो बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन हकीकत में ये कार्रवाइयाँ नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक ड्रामा था जिसका इख्तिताम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर की तलाश में नाकामी का ऐलान कर दिया गया और ये इतला नशर की जाने लगी कि हेलीकॉप्टर पुरअसरार तरीके से पहाड़ियों के अकब में पहुंचकर गायब हो गया और अब उसका कोई नामो निशान नहीं है। इधर ये ड्रामा हुआ था और उधर इसके साथ ही एक नए ड्रामे की दाग बैल भी पड़ चुकी थी। एडी मेयर, जो मुसाद के महकमे का एक अफसर आला था, अपनी कार में सफर कर रहा था। वादी मुहैया के इलाके में अचानक कार में एक खौफनाक धमाका हुआ। फिर वो सड़क की नशीब में गहराइयों की जानब लुढ़कती चली गई। उसके पुरखच्चे उड़ गए थे और इसमें बैठे हुए एडी मेयर का बदन कीमा हो गया था। कार में जो आग लगी थी, इससे एडी मेयर का पूरा जिस्म झुलस कर चुरमुर हो गया था। इस जिस्म की शनाख्त नामुमकिन हो गई थी। अलबत्ता कार की नंबर प्लेट से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि हादसे में हलाक होने वाला एडी मेयर है और बिल आखिर सड़क से गुजरने वाली किसी कार ने जलती हुई कार के टुकड़े देखे और फौरन ही इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू होगी।
حکام والا دوڑ پڑے کیونکہ پولیس اسٹیشن میں جو اطلاع دی گئی تھی اور کار کا جو نمبر بتایا گیا تھا وہ VIP نمبروں میں سے تھا، اور یہ بات سب جانتے تھے کہ یہ نمبر کس کا ہے۔ چنانچہ صف ماتم بچ گئی۔ ایڈی میر بہرحال ایک اہم اور ذمہ دار شخصیت کا نام تھا اور اس کی المناک موت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی